اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم عاشور ہے، 10 محرم، وہ دن کہ جس دن حق کی خاطر قیام سکھایا گیا انسانیت کو، امت مسلمہ کو۔ ناظرین، واقع کربلا اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے تمام انسانوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ کہ اس واقعے کو شعراء نے، شاعروں نے اور ذاکروں نے عجیب رنگ دیا، اسے ایک قصہ بنا کے پیش کیا، اور جو اصل تعلیم اور اصل درس اس سے جڑا تھا انتہائی معذرت کے ساتھ اسے پس پشت ڈال دیا گیا۔ شاعروں کی اگر بات کی جائے تو یہاں تک بات وہ حکمت والی نظر آتی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ مقابلہ حق اور باطل کا تھا، یہ مقابلہ سچ اور جھوٹ کا تھا، یہ مقابلہ حسینیت اور یزیدیت کا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کا راستہ اختیار کر سکتے تھے، اور اس پہ اللہ بزرگ و برتر نے اس کی اجازت بھی دے رکھی ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے ادا کر سکتے ہیں اگرچہ آپ کے دل میں حق موجود ہو۔ اور یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ صرف اپنی جان کو خطرہ نہیں تھا، اپنے ساتھ اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنے ساتھیوں کی جانوں کو بھی خطرہ لاحق تھا۔ لیکن یہ مقام سیدنا حسین کا نہیں تھا کہ وہ خاموشی اختیار کرتے، کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نواسہ رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ یاد کیجئے کہ جب جناب ابو طالب نے فرمایا کہ بھتیجے، میں مجبور ہو گیا ہوں اور تم بھی کوئی بیچ کا راستہ اختیار کرو کہ یہ لوگ بہت سختی کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ میں اس چیز سے باز آؤں جس چیز کی تبلیغ میں کرتا ہوں، تو میں ہرگز باز نہیں آؤں گا۔ اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ وقت قیام تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرما کے دکھایا، اور آگے چل کے نواسہ رسول نے قیام کی اسی روایت کو زندہ و پائندہ رکھا۔ سب سے بڑا درس یہ ہے کہ جب حق پہ ڈٹنا ہو تو ڈٹ جائیں، اور اس واقعے کی برکت تھی کہ جس طرح حق پہ ڈٹے، حق پہ قیام فرمایا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کی برکت یہ تھی کہ آگے چل کے کچھ ہی عرصہ کے بعد جب باقی فتنے پھوٹے تو امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور دیگر بزرگوں نے قربانیاں پیش کیں۔ انہوں نے پھر حق کے معاملے میں خاموشی اختیار نہیں کی، حالانکہ خاموشی اختیار کرنے کا حق انہیں حاصل تھا، لیکن انہوں نے قیام کے وقت قیام ہی کیا۔ یزید امام عالی مقام سے کیا چاہتا تھا کہ آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، آپ باطل کو باطل نہ کہیں،
کیونکہ اس کی تعیناتی، اس کی اپوائنٹمنٹ ہی غلط طریقے سے ہوئی تھی، اور غلط بندہ تھا، ناموزوں انسان تھا اس مرتبے کا کہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ بنے۔ اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تفصیل کے لیے آپ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت و ملوکیت پڑھ سکتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ آپ نے اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ناظرین کرام، جہاد اور قتال انتہائی مشکل چیز ہے، کہ جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ قتال تم پہ فرض کیا گیا اور وہ تمہارے لیے انتہائی ناگوار چیز ہے، کہ اپنی جان اپنی مال اسے خطرے میں ڈالنا اور میدان جنگ میں کودنا یہ آسان کام نہیں۔ لیکن اس جہاد سے بڑا جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب آپ جہاد و قتال کے لیے جاتے ہیں تو ریاست آپ کی پشت پہ کھڑی ہوتی ہے۔ جب ریاست آپ کی پشت پہ کھڑی ہوتی ہے تو آپ کے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ اگر شہید ہو جاتے ہیں تو آپ کے گھر والوں کا خیال رکھنے کے لیے ریاست موجود ہوتی ہے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے حمایتی موجود ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں تو صورتحال ہی مختلف تھی۔ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق جب آپ بلند کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ریاست آپ کی پشت پہ نہیں، آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ اس وقت لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، چند حق والے ہوتے ہیں جو پھر ساتھ قافلے کے چل پڑتے ہیں۔ وہ امام عالی مقام کے ساتھ بھی کل ملا کے پھر 72 ہی ہوئے نا۔ تو یہ انتہائی مشکل جہاد ہوتا ہے، لیکن یہ مشکل جہاد نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا، کر کے نہ صرف دکھایا بلکہ سکھایا۔ اور آپ اگر خاموشی اختیار کر لیتے تو کیا ہوتا کہ پھر حق پہ خاموشی ہی ہوتی، مصلحت ہی ہوتی۔ آپ نے اس روشن روایت کو بچا لیا۔ اور دوسری جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ جب آخری وقت آتا ہے، آپ کے سامنے آپ کے پیاروں کو شہید کیا جاتا ہے، اور آخر میں جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے آخری خواہش کیا ظاہر کی کہ مجھے نماز پڑھنے دی جائے۔ آج ہم آپ کی سیرت بھی بیان کرتے ہیں، آپ کا غم بھی مناتے ہیں، لیکن اس چیز کو کیا ہم یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ آپ نے آخر وقت بھی نماز کو فراموش نہیں کیا، کیونکہ آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت پہنچا، رخصت کا وقت پہنچا، تو آپ نے بھی جو نصیحتیں فرمائیں اپنی امت کو، وہ دو تھیں کہ اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرو اور نماز کو قائم رکھنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ تو پیارے رسول اور پھر نواسہ رسول دونوں نے آخر وقت تک نماز کو قائم رکھا۔ یہ دروس ہیں جو ہمیں کربلا سے ملتے ہیں۔ باقی وہ جو قصے کہانیاں، وہ لائیو کمنٹری جو ہمیں ملتی ہے، اس سے نہ تو کوئی درس ملتا ہے اور نہ ہمیں اس سے کچھ لینا دینا ہے۔ تو آئیں اپنے امام، اپنے لیڈر، اپنے ہیرو کی سیرت کو اپنائیں۔ اب دیکھیے کہ جیسے ان قصوں کہانیوں نے امام عالی مقام کو ایک مظلوم کردار کے طور پہ پیش کیا، آپ مظلوم کردار نہیں تھے، آپ ہمارے ہیرو تھے اور ہیں۔ میں ذاتی طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے تو سیدنا حسین میرے ہیرو ہیں، کہ آپ حق کی خاطر وہ خاموش نہیں ہوئے، حق کی خاطر کھڑے ہو گئے،
اور کھڑے بھی کس کے سامنے ہوئے؟ ریاست کے سامنے کھڑے ہوئے۔ آپ نے کسی کو بغاوت پہ نہیں ابھارا، بلکہ جو آپ کے ساتھ چلنے والے تھے، آپ کا خاندان تھا، آپ کے دوست احباب تھے، آپ انہیں لے کے وہ حق بات پہ قائم ہو گئے، حق بات پہ کھڑے ہو گئے۔ تو اس لیے اپنے ہیرو کو پہچانیں، اور اپنے ہیرو، اپنے قائد، اپنے راہبر، اپنے امام کی سیرت کو اپنائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔